الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة القدر سورہ قدر مکی سورت ہے، 5 آیات 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اسے فی لیلۃ رات میں قدر والی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ انزلناہ اسے، کسے؟ یعنی قرآن مجید کو۔ ضمیر کے ساتھ ہی اللہ نے قرآن کو بیان کیا، کیونکہ اتنی واضح اور مشہور چیز ہے کہ ضمیر پر ہی اکتفا کیا کہ ہم نے اسے نازل کیا فی لیلۃ قدر، کہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، القدر بمعنی تقدیر، فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان 4 نمبر آیت، کہ اس رات محکم کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں کہ یہ سال بھر کے کام ہیں، یہ تقدیریں ہیں، یہ فیصلے ہیں جو اللہ کی طرف سے، اور یہ سال بھر ان کو لاگو کیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی القدر عظمت، عزت یا قدر والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی عظمت والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان 3 نمبر آیت، کہ اس رات کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا، عزت والی رات بھی کہا گیا اور مبارک رات بھی کہا گیا۔ تو اب یہ رات کب آتی ہے؟ سورہ البقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب سارے مہینے میں اس کی بھی آگے وضاحت صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ رمضان کے عشرہ اخیرہ میں ہے، اور عشرہ اخیرہ میں بھی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں سے جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اس میں اقوال ملتے ہیں کہ 27ویں ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے۔ بہرحال قرآن میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی کہ جب قرآن نازل ہوا۔ تو انزال کہتے ہیں یک بارگی میں قرآن کا نازل ہونا، ایک ہی بار۔ تو لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل کر دیا۔ تنزیل کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کرنا۔ تو یہاں پہ انزال ہے، انزل، کہ ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل کر دیا۔ پھر تنزیل بھی لیلۃ القدر میں ہوئی ہے کہ پہلی وحی بھی لیلۃ القدر میں ہوئی، اور پھر بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک، اور کیا ادراک آپ جانیں، ما لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات۔ یہ قدر کی رات، اس کی عظمت کو آپ کیا جانیں، مخلوق میں کوئی نہیں جان سکتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی بتائے گا کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر بہتر ہے، من سے الف ہزار شہر مہینے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اب 1000 مہینے اور ان کے دن وہ کہ جن میں لیلۃ القدر نہیں ہے، تو ایسے 1000 مہینے ان سے بہتر ہے کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، کہ 1000 مہینے ایسے کہ جن میں عبادت کی اور قبول عبادت، پھر دوسری طرف ایک یہ لیلۃ القدر کی رات، اس کی عبادت، تو یہ ایک رات کی عبادت خیر اس 1000 مہینے سے بہتر ہوئی۔ تنزل الملائکہ، تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، فیہا اس رات میں، بإذن اجازت کے ساتھ، ربہم اپنے رب کے، من سے، کل امر ہر امر کے متعلق، ہر کام کے متعلق، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات فرشتے اور روح اللہ کے حکم کے ساتھ ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ تو روح القدس، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اس کا یہ بھی ملائکہ میں شامل ہیں، لیکن الگ سے اللہ نے عظمت کو بیان کیا، یہ وحی لانے والا فرشتہ، کہ یہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، من کل امر ہر کام کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے، کہ سال بھر کے جو فیصلے ہیں اللہ نے کیے ہیں وہ لے کر یہ اترتے ہیں۔ سلام سلامتی ہے، یا وہ حتی یہاں تک کہ، مطلع الفجر، مطلع طلوع الفجر، فجر، حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ طلوع فجر، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ ساری رات لیلۃ القدر، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے۔ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، کہ وہ اس رات میں اطمینان، سکون حاصل کرتے ہیں یہ لیلۃ القدر میں، اور اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، ہر طرف اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔